اب وہ مرحلہ آیا کہ آپ خود تیار ہو رہے ہیں اور امامہ باندھ رہے ہیں۔ دیکھو امامہ باندھنے کی سنت اس وقت بھی آپ کو یاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ آپ باندھتے ہیں اور ذوالفقار حیدری اپنے والد محترم کی تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور جانب میدان جانے کا جب قصد کرتے ہیں تو خواتین اہل بیت آپ کا آخری دیدار کر رہی ہیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ تو جب خواتین اہل بیت آپ کا آخری دیدار کر رہی ہیں تو آپ ایک وصیت کرتے ہیں، اور وصیت میں کیا الفاظ ہیں؟ ظاہر ہے بڑی دردناک شہادت ہونے والی ہے، چند لمحوں کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو وہ آخری دیدار کا مرحلہ کیسا ہوگا یہ بندہ چشم تصور سے دیکھے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ تو آپ اس وقت بھی کیا وصیت کرتے ہیں؟ اور بالخصوص خواتین اہل بیت کی سربراہ حضرت زینب سے مخاطب ہو کے آپ فرماتے ہیں کہ اے بہن تو فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے اور علی شیر خدا کی صاحبزادی ہے اور خاتم النبیین کی نواسی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ جب ہمارے نانا دنیا سے رحلت فرما گئے تو اس وقت ہماری والدہ نے کیسے صبر کیا تھا، اور جب ہمارے والد شہید ہو گئے تو میرے بڑے بھائی امام حسن نے کیسے صبر کیا تھا، اور امام حسن جب شہید ہوئے تو میں نے کیسے صبر کیا تھا۔ اب میں جام شہادت نوش کرنے لگا ہوں تو جیسے میں نے جن کا نام لیا ہے انہوں نے صبر کیا تھا، ایسے ہی تم نے میری شہادت پہ بھی صبر کرنا ہے، کوئی بے صبری کا جملہ خبردار تمہاری زبان سے نکلنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی وصیت کے الفاظ کو شاعر نے نظم کیا کہ جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنوں آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے، بے صبروں کا شیوا ہے، بہت ماتم و زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، تو جو صبر کرنے والے ہیں خدا ان کے ساتھ ہے، جیسے آیا ہے قرآنی ہے ان اللہ مع الصابرین۔ تو جناب عالی آپ میدان میں نکلتے ہیں اور ان یزیدیوں کو مخاطب ہو کے فرماتے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس وقت روئے زمین پر تنہا تمہارے نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میرے علاوہ اس وقت پوری زمین پر نبی کا نواسا کوئی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہم یہ بات سب جانتے ہیں، سب باتیں ہمیں پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کے بھائی اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے۔ اس خطبے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ان میں سے کل قیامت کو یہ نہ کہے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کون تھا، ہمیں تو آرڈر ہوا ہم پہنچ گئے، جیسے آج پولیس بھی کہتی ہے نا ہمیں تو آرڈر ملا ہم پہنچ گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کس کے گھر پر ریڈ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو آپ نے ان کو پورا تعارف کرا دیا، کہا جی دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو آپ بیعت کر لیں گے یزید کی یا پھر شہادت کے لیے تیار ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بیعت کرنی ہوتی، یہ کیا عجیب بات کر رہے ہو؟ تو میں نے بیٹے بانجے بھتیجے بھائی قربان کر کے پھر بیعت کرنی تھی نا، میں اسی حرف انکار پہ کھڑا ہوں کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ یہ امام علی مقام کا صبر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نہ خوف کرو نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یہ استقامت والوں کے لیے بشارت ہے۔ تو امام علی مقام ڈٹے ہوئے آخری لمحے میں بھی
کہ آفر ہے کہ جی بچ جائیں، جان بچا لیں، کہا نہیں، جان قربان کر دوں گا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ۔ اس سے بھی یہ سبق ملا کہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ جس پیر کے ذرا کوئی مرید دیکھے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی، یہ نہیں دیکھا کہ وہ نمازی بھی ہے کہ نہیں، وہ باعمل بھی ہے کہ نہیں۔ ہاں تو یہ دیکھنی چاہیے چیزیں۔ حاکم کے ہاتھ میں بھی ہاتھ اس وقت دیں جب وہ شریعت و سنت کا پابند ہو۔ یہ امام علی مقام کا میسج ہے، چونکہ تلخ ہے اور بٹر ہے، اس لیے کوئی بیان ہی نہیں کرتا، بیان کرے گا تو لوگ اس کی تقریر کب سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ امام علی مقام جناب میدان میں اتر گئے، تیار، جنگ شروع ہوئی تو جناب یہ تاریخ کی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ تلوار چلاتے ہوئے جس طرف کو رخ کرتے تو میدان کے آخری کنارے تک چلے جاتے، یزیدی کٹتے ہٹتے اور پھٹتے چلے جاتے، یزیدی کٹتے ہٹتے اور پھٹتے چلے جاتے، مولی گاجر کی طرح کٹتے چلے جاتے۔ آپ میدان کے آخری کنارے پر پہنچ کر پھر واپس ایڑ لگاتے سواری کو اور دوبارہ سے یزیدیوں کو کاٹنا شروع کرتے۔ یہ منظر جب دیکھا ابن سعد نے کہ باوجود پیاس کے امام کی جرت کا عالم یہ ہے، اور باوجود صدمات کے کہ بچے بانجے بھتیجے بھائی وہ شہید ہو چکے، اسے تو مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، حوصلہ پست ہو جاتا ہے، لیکن ان کا حوصلہ تو قائم ہے، یہ تو ثابت قدم ہے، یہ تو شجاع ہے، یہ بہادر ہے۔ تو اس نے کہا قریب مت جاؤ، دور سے تیروں کی بارش کرو۔ تو تیروں کی بارش ہوتی ہے اور آپ جو ہے وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو کہنے والا کہتا ہے کیا جرت ہے، کیا بہادری ہے۔ ہم ہائے حسین کہنے والے نہیں، ہم کہتے ہیں واہ حسین۔ کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو ہاں یہ ہے۔ تو کہنے والا کہتا ہے لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم امام علی مقام کی شہادت ایسے بیان کریں گے کہ ان کی جرت و بہادری، استقامت اور ثابت قدمی ہائی لائٹ ہو، نہ کہ یہ ہو کہ جی مظلوم تھے جی مجبور تھے جی ایسے ویسے نہ۔ تو آپ جرت اور استقامت کو سلام پیش کرنے والوں اور ٹریبیوٹ پیش کرنے والوں میں آپ بھی اپنا نام لکھوائیں، کم از کم اتنا کہہ لیں ڈٹا ہوا ہے جی۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ ذرا زور ڈٹا ہوا تو بڑا جوش والا جملہ ہے، ذرا اس طرح بولے جو اس کی جو درست انداز اور لہجہ ہے۔ پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ کون ہے؟ حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ کون ہے؟ حسین ہے، نبی کا نور۔ بعض قوم ولی کامل حضرت علامہ الحاج ابو داود محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی یہی فرماتے تھے کہ امام علی مقام کی جرت کو بیان کرو، بہادری بیان کرو۔ تو آپ اپنے خطبہ جمعہ میں یہی اشعار پڑھ رہے تھے، امام علی مقام کی ثابت قدمی، جرت، بہادری۔ تو بیان کرتے کرتے جب یہ پوری مسجد تکرار کر رہی تھی نا یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، تو بیان کرتے کرتے آپ کھڑے ہو گئے، کیونکہ اللہ کے ولی تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا حسین تشریف لے آئے، جس نے دیدار کرنا دیدار کرنا، اور اس پر ہی محفل ختم ہو گئی۔ ہاں تو سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اس حسین۔ تو جناب کہتے ہیں لہذا فارسی سمجھنے والا ہو تو پھر ہے نا، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اس حسین، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ کون ہے؟ حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور۔
جو گونج پڑ جائے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور۔ کیونکہ ایسی استقامت، ایسی پامردی، ایسی جرأت اور ایسی بہادری یہ نبی کا نور عین ہی کر کے دکھا سکتا ہے کہ تیروں اور تلواروں کے زخموں پر بھی آپ زمین پر تشریف نہیں لاتے، لیکن جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو بندگی کی ادا سے سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ یزیدی جو ڈر کے پڑے ہٹ گئے تھے وہ آگے بڑھتے ہیں اور شمر لعین سجدے کی حالت میں آپ کے سر انور کو تن اقدس سے جدا کرتا ہے، اور کہنے والا کہتا ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا کہ اس شان کا سجدہ کھیل نہیں ہے، اس شان کا سجدہ، آپ بھی کہہ رہے ہیں اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، ایسے کر کے دکھانا۔ مسجدوں میں آج تو مسجدوں میں بھی لوگ سجدہ کرنے میں جو ہے وہ بڑی کوتاہی کرتے ہیں، لیکن وہ کربلا کی تپتی ریت میں تیروں اور تلواروں کے زخموں کے باوجود سر سجدے میں رکھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ایک پنجابی والا کہتے ہیں سارا بدن حسین سخیدہ تیرا نال پرویا، سارا بدن حسین سخیدہ تیرا نال پرویا، پھر بھی سید رے تتیتے نیت نماز کھلویا، پھر بھی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ امام علی مقام نے جام شہادت نوش کیا، انہوں نے تو اپنی طرف سے آپ کا ذکر مٹانے کی کوشش کی تھی، آپ کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن کہنے والا کہتا ہے کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا، آپ بھی کہہ دیں جو رہا تو نام، جو رہا تو نام، جو رہا تو نام، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ تو یہ ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، اور اسلام پر مر مٹنے اور اپنے موقع پر ڈٹ جانے کی ایک خوبصورت مثال کے طور پر ہمارے لیے ایک نمونہ بن کر سامنے رہے گا، تاکہ ہم اسے فالو کریں، اور جب بھی دین پر، اسلام پر، ناموس رسالت پر کٹ مرنے کا وقت آئے تو کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں۔